بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کی رہنما قرار دیا اور حکم دیا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ بے شک نوح علیہ السلام بڑا شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے اسی کتاب توریت میں صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ تم لوگ روئے زمین پر 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان 2 فسادوں میں پہلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے تم پر کچھ اپنے بندے یعنی بخت نصر اور اس کی فوج کو مسلط کر دیا۔ وہ بڑے سخت لڑنے والے تھے، تو وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر گھسے اور خوب قتل و غارت کیا، اور خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ عطا کیا کہ تمہارے دن پھیرے، اور مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وقت کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تہتوس رومی کو تم پر مسلط کیا، تاکہ وہ لوگ مارتے مارتے تمہارے چہرے بگاڑ دیں کہ پہچانے نہ جاؤ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں گھس گئے تھے اور اسی طرح پھر گھس پڑیں، جس چیز پر قابو پائیں خوب اچھی طرح برباد کریں۔ اب بھی تم چین سے رہو، تو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر ترس کھائے، اور اگر کہیں وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر پڑیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور جو ایماندار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل توریت اور آپ علیہ السلام کی الہامی صحیفوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، مگر چونکہ نافرمانی اور بے راہ روی ان لوگوں کی سرشت میں تھی، کافی عرصے کے بعد یہ لوگ اللہ اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ناشکری اور بے راہ روی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے پھرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر جالوت بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل کا کڑا امتحان تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی ظالم تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کروا دیتا اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیتا، بچوں کو قتل کر دیتا، یہاں تک کہ بچوں کو عورتوں کے پیٹ میں ہی ہلاک کر ڈالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ذریعے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی۔ ایک دفعہ پھر ان لوگوں نے بے راہ روی اختیار کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ان دونوں فسادوں میں جن کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے شدید اختلاف ہے۔ پہلے سے اشارہ بخت نصر کی طرف ہے اور دوسرے سے تہتوس رومی کی طرف۔ ان دونوں نے یکے بعد دیگرے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لاکھوں کو قتل کروا دیا، بیت المقدس جو ان کی پرستش کی جگہ تھی وہ بھی مسمار کر دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے سے اشارہ جالوت اور دوسرے سے بخت نصر کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلی دفعہ حضرت ارمیہ پیغمبر کا حکم نہ مانا تھا اور اشعیا پیغمبر کو قتل کروا دیا تھا۔ دوسری دفعہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔